ایک باوفا نے مار کر پانی پر ٹھوکریں، ایک باوفا نے مار کر پانی پر ٹھوکریں، دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ پانی طواف کرنے لگا قبر عباس کا، عباس نے پانی کو حاجی بنا دیا۔ کر کے طواف قبر علمدار کا فرات، کر کے طواف قبر علمدار کا فرات، صدیوں سے کہہ رہی ہے عباس مان جا۔ عباس تم ہی میرے علم بردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ امام نے عباس کی طرف سے بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب عباس کو فرات کی طرف آتا دیکھا تو اسے روک لیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرماؤ۔ کوفیوں نے کہا، اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تو تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں پینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار آبدار دھواں دار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلا دیا اور فرات کے قریب پہنچ گئے۔ گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو پانی ہاتھ میں لے کر پینا چاہا، پیاس مٹانا چاہی، لیکن ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا یاد آیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پہ لاشیں گرنے لگیں۔ آپ دشمنوں کو مارتے، کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے خیمے کی طرف چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت نے جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً دانے کندھے پر مشکیزہ لٹکایا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے اور فرمایا، اے بھائی جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الآن ان کا سر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو اٹھا کر آپ خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔